اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، سبق نمبر 1 میں ہم نے سورہ فاتحہ یعنی سورہ دعا کے بارے میں پڑھا تھا۔ ابھی سبق نمبر 2 سورہ فیل سے ریلیٹڈ ہے۔ سورہ فیل کا تعارف ہے اور سورہ فیل جو ہے نا، اس میں ہاتھی والوں کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور ان تمام قصوں کو قصص الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جو کہ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے قصے ہیں۔ تو فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں ابرہہ اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا ذکر ہے، جسے ہاتھی والوں کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ہر باغی شخص کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور اگر وہ سزا دینے پر آ جائے تو اپنی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے فوجی لشکر کو نیست و نابود کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اب ہاتھی والوں کا قصہ جو ہے، ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ وہ بیت اللہ کے اثر و رسوخ اور عزت اور عظمت سے بہت حسد کرتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں یمن کے دارالخلافہ صنعا کو بھی اب وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد قریش مکہ کو حاصل ہیں، وہ صنعا کو حاصل ہونا چاہیے۔ اسی غرض سے اس نے صنعا میں ایک عالی شان جو گرجا تعمیر کروایا، لیکن اس کے باوجود عرب کے لوگ اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس ناکامی کے بعد ابرہہ نے نعوذ باللہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا فوجی لشکر تیار کیا، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اکثر عرب قبائل نے مزاحمت کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ شکست کھا گئے۔ ابرہہ منی اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام محصر تک پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب جو ان دنوں قریش کے سردار تھے، تو اس کے 200 اونٹ بھی اس میں شامل تھے۔ ابرہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں صرف کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے آیا ہوں، آپ لوگوں سے لڑنے نہیں آیا، اور میں اس سلسلے میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ تو اس پیغام پر ابرہہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت مطلب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس کے پاس چلے گئے، تو وہ بہت متاثر ہوا اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اپنے اونٹوں کی واپسی۔ اس جواب پر ابرہہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا، میرا تو خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا۔ تو اس میں عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کعبہ کے جو مالک ہیں وہ خود جو ہیں کعبہ کی حفاظت کریں گے۔ تو کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں، جو اس کا مالک ہیں وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس جواب پر وہ اور بھی حیران ہوا، اور اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابرہہ نے جیسے ہی کعبہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں پرندے کی جھنڈ کے جھنڈ یعنی بہت زیادہ پرندے گروہ در گروہ گروپوں کی شکل میں بھیج دیے، اور ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک کنکر اور 2 کنکر دونوں پنجوں میں تھے۔ تو ان پرندوں نے ابرہہ کے فوجی لشکر پر کنکروں کی بارش کر دی۔ یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے جیسے بندوق کی گولی لگتی ہو، جہاں کنکر لگتا زخم ڈال دیتا اور کبھی آر پار بھی گزر جاتا۔ چنانچہ ابرہہ کا فوجی لشکر پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے کنکروں کی بارش کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور پرندوں سے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت جو ہے وہ ہر طریقے سے کر سکتا ہے، اور ہر مخلوق سے جو ہیں وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو پرندے ابابیل ہیں اس کی مدد سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی گئی۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا توجہ سے بیٹا سنیں سب طلباء طالبات۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب ترجمہ بیٹا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اس نے اس کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کو کنکر کی پتریاں مارتے تھے، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسا کی طرح کر دیا۔ اچھا بیٹا، تو اس میں اسم کی جمع جو ہیں، لاسٹ سبق میں سبق نمبر 1 میں ہم نے اسم اس کے اقسام پڑھے تھے، تو اس میں جمع یعنی جس لفظ کے آخر میں واو نون یا نون آتا ہو وہ جمع مذکر ہوتے ہیں، جیسے الکافر، تو کافر، الکافر، یہ واحد جو ہے وہ مذکر ہیں، تو جمع مذکر کیا ہے؟ الکافرون، کیا ہے؟ الکافرون۔ اسی طرح جو ہے عابد، عابدون، اور اسی طرح یہ اور بھی ہیں، مسلم، مسلمون۔ تو اسی طرح آپ اور الفاظ بھی سیکھ سکتے ہیں، اور جس لفظ کے آخر میں تا آتا ہو وہ جمع مؤنث ہیں، مشرکات، صالحات، کافرات، آیات، یعنی جس میں جو ہے وہ تا آئے گا وہ مؤنث ہوں گے۔ اب جمع والے الفاظ پر ٹک کا نشان لگائے، آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ اس میں جمع والے الفاظ کون سے ہوں گے، جیسے صالحون، اسی طرح عابدون، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ مشقی سوالات یہ بھی آپ لوگ اس میں کر سکتے ہیں، جیسے سوال نمبر 1 ہے کہ سورہ فیل میں کس قصے کا بیان کیا گیا ہے؟ تو سورہ فیل میں ہاتھی والوں کا، ٹھیک ہے۔ اصحاب الفیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی والے۔ ابرہہ کعبے کی طرف کس مقصد کے لیے آ رہا تھا؟ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کی غرض سے۔ ابرہہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ ابرہہ کو ختم کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ پرندوں کو۔ ابرہہ کے فوجی لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر نیست و نابود کیا، ختم کیا؟ مینا اور مزدلفہ کے درمیان۔ تو اس میں بیٹا پھر وہی کمپریہنشن، جیسے آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ ہر سبق تفہیمی ہیں، تو وہ بچہ جو ہے زیادہ کامیاب ہوگا، بیسٹ ہوگا جو مختصر سوالات ہو، تفصیلی سوالات ہو، اس کو خود جو ہے نا کر سکے گا، اور اس کو ورک شیٹ بنا کے رف میں بھی پریکٹس کر سکے گا، وہ بچہ سب سے اچھا ہوگا۔ تو سبق غور سے پڑھیں اور مین پوائنٹ ذہن میں رکھیں، تب جا کے مختصر سوالات جوابات اور تفصیلی سوالات جوابات آپ لوگ ایزلی کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔